ہے میرے ابا۔ کوئی اس نظریے کو پھیلانے میں، امتوں تک پہنچانے میں میرا کوئی مددگار ہے؟ ایک بی بی نے یہ صدا سن لی، امام کی یہ صدا، امامت کی یہ صدا جو امام نے کربلا کے میدان میں دی، ایک بی بی نے سن لی، اور اس بی بی کے اوپر تمام تر ذمہ داریاں۔ آپ اس نقطے کی طرف توجہ کریں، کتنی دلیر ہے یہ بی بی، کس قدر اس کے اندر دلیری ہے کہ جب سب شہید ہو گئے اور کسی نے پوچھا کہ بی بی کربلا میں کیا دیکھا؟ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جس کے 2 بیٹے گئے ہیں۔ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جس کا علی اکبر جیسا جوان گیا ہے۔ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جس کا عباس جیسا بھائی چلا گیا۔ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جس نے اپنا پورا وجود اللہ کے دین کے لیے دے دیا۔ یہ سوال اس سے ہو رہا ہے، اور یہ بی بی جواب کیا دیتی ہے؟ توجہ کریں آپ، جواب کیا دیا؟ فرمایا ما رأیتو الا جمیلا، خدا کی قسم میں نے کربلا کے اندر اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ کے جمال کے علاوہ، اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ، اللہ کے حسن کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دلیری ہے، یہ ہے زینب اولیاء، یہ ہے کردار زینبی۔ سب کچھ لٹا کر جواب کیا ملا؟ کہ اللہ کے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ عباس شہید ہو گیا، ظاہری طور پر عباس کے بازو قلم ہوئے، لیکن اس نے بھی اللہ کا حسن تھا، حسن تھا، یہ حسن الہی تھا۔ میں نے اللہ کا جمال دیکھا۔ اور روایات میں ہے، ہمیں تو بتایا گیا نا، چونکہ ہم نے خیالی کربلا سنی ہے، بہت سنی ہے خیالی کربلا۔ ہمیں کیا بتایا گیا کہ جب حضرت علی اکبر اجازت لینے آئے تو امام نے منع کر دیا۔ حضرت عباس کو منع کیا تھا کہ آپ کا بھی ٹائم نہیں ہے، باقیوں کو منع کیا تھا، لیکن جب اپنا یوسف آیا، جب یہ یوسف اپنے یعقوب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے اجازت دیں، تو یہ ضرور کہا کہ بیٹا پہلے زینب سے جا کے پوچھ لو۔ یہ جملہ کہا، لیکن پوری دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ کہا جاؤ میدان میں۔ اپنی طرف سے اجازت دے کے کہا کہ اب اگر مناسب سمجھو تو زینب اولیاء کے پاس چلے جاؤ۔ اور جب زینب اولیاء کے پاس حضرت علی اکبر گئے، خوبصورتی، جمال، خیمے میں داخل ہوتے ہی مسکرا دیا۔ جب خیمے میں داخل ہوئے، داخل ہوتے مسکرا دیا۔ زینب اولیاء نے کہا مجھے مسکراہٹ بتا رہی ہے اجازت مل گئی۔ یہ ہے زینب۔ شجاعت دیکھیں، دلیری دیکھیں، شجاعت و دلیری کا مقام دیکھیں۔ سب شہید ہو گئے، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بڑا بھائی، اتنی ساری عورتیں موجود ہیں، سب کو سنبھال رہی ہے۔ آپ دکھائیں کوئی ایسی مثال؟ سب کو سنبھال رہی ہے، ہر ایک کو سنبھال رہی ہے، دلاسے دے رہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی راہ میں گیا ہے، گھبراؤ نہیں، اپنے محمد مصطفیٰ کے ساتھ حوض کوثر پہ گیا ہے، گھبراؤ نہیں۔ اور پھر دیکھیں سب کو مطمئن کر کے رکھا ہے، سب مطمئن ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس مسئلے کو ذرا سوچیں۔ آپ کسی کا بیٹا ساتھ لے جائیں اور اس کو کسی طریقے سے آپ شہید کروا دیں اللہ کی راہ میں، واپس آ کر اس کی ماں کو سنبھالنا آسان ہے؟ سمجھیں اس نقطے کو، اس کی ماں کو سنبھالنا آسان ہے؟ لیکن یہ زینب اولیاء کا کمال ہے، سب کو سنبھال رہی ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر کسی کے منہ سے ناشکری کا جملہ نکلنے نہیں دیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا حسین ابن علی نے شہید کروا دیا، نہ، اطمینان، سکون سب کو دے رہی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے، یتیموں کو دیکھ رہی ہے، عورتوں کو دیکھ رہی ہے، بچوں کو دیکھ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات اپنے بیمار سید الساجدین کو بھی دیکھ رہی ہے، سب کو سنبھال رہی ہے۔ اب کمزوری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس نقطے کو ساتھ لے آئیں، ایک طرف عورتوں کو سنبھال لیں، ایک طرف بچوں کو سنبھال لیں، اور پھر کمال یہ ہے کہ اس سفر میں واجب نمازیں چھوڑو، تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔
तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। अब ये नुक्ता है, ऊंट की पुश्त पर भी नमाज कज़ा नहीं हुई। ये कमाल ज़ैनबी है, ये जुर्रत ज़ैनबी है। अब आगे चला काफिला, अब मैदान कौन सा है? अब बाजारें हैं, अब दरबार हैं, अब शराबियों के मजमे हैं। ये ज़ैनब उलिया जिसके सर को कभी सूरज ने नहीं देखा, ये ज़ैनब उलिया जिसका साया कभी किसी ने नहीं देखा, अब ये ज़ैनब उलिया संभालेगी किसको? लश्करों को। किसको संभालेगी? ये ज़ैनब संभालेगी इन गुस्ताखों को और इनको मुंह देगी। अब देखें कितना उरूज था यजीद की हुकूमत का। उस दौर की कश्फ शुदा 80% आबादी पर यजीद की हुकूमत है। उस दौर की कश्फ शुदा दुनिया, इतना बड़ा हाकिम, इतनी बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा मैदान, लेकिन पहला गुजर कहां से होता है? कूफे से। कूफियों आ गई, जनाब ज़ैनब उलिया आ गई। अब वो मंजर क्या है दरबार के, मैं वो नहीं पढ़ता, मैं जुर्रत का पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, शुजात का पहलू। बेटे शहीद हो गए, कोई खौफ नहीं है, भाई चले गए। अब्बास जैसा भाई देना आसान नहीं है, सब कुछ दे चुकी है, लेकिन जुर्रत, बहादुरी, हदफ। क्यों? क्योंकि इमाम ने कंधों पे जिम्मेदारी दी है। वो जो हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा, वो मैंने सुनी है, मैंने उसको पूरा करना है, कर रही है। आ गई कूफे में, आ गई, देखा क्या मंजर है? कूफी रो रहे हैं। कूफी सर देखकर नेज़ों पे रो रहे हैं। रिवायात में है, ये देखें, ये यहां पे एक और पहलू अर्ज कर रहा हूं। नबी खुदा जाबे के साथ खड़े होकर खुतबा देते थे, फिर भी लोग शोर करते थे। अमीरुल मोमिनीन जंगों में खुतबे देते थे, लोग फिर भी शोर करते थे। इमाम हुसैन करबला के मैदान में खुतबे देते हैं, फिर भी शोर करते हैं। लेकिन ये ज़ैनब उलिया की ललकार देखें आप, कि जब कूफे के उस बाजार के अंदर बीबी ने ये जुमला कहा, उसको खामोश, ये जुमला कहा, इंसान को छोड़ो परिंदे भी चुप हो गए। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। इंसान छोड़े, परिंदे भी चुप हो गए। अब देखा रो रहे हैं कौन से? कूफी खत लिखने वाले, बुलाने वाले, दावत देने वाले, इमाम को कहने वाले कि आए कूफा। ये कूफी रो रहे हैं। पहला जुमला क्या कहा? कहा उसकुत, खामोश, चुप हो जाओ। अतबकून ले अखी, मेरे भाई के लिए रो रहे हो? ये जुमला बीबी का कूफियों यानी कूफे में रहने वालों के लिए नहीं है, कूफी फिक्र के लिए, आइडियोलॉजी, कूफी आइडियोलॉजी के लिए बीबी का ये जुमला है कि जो बगैर अमल के रोएगा उसको बीबी कहेगी खामोश। ये जुमला मैं बड़ा कह गया हूं, बाद में सोचिएगा इस जुमले पर। जो भी कोई कदम उठाए बगैर, कोई अमल किए बगैर, कोई मदद और नुसरत किए बगैर, कोई काम किए बगैर सिर्फ रोएगा, बीबी कहती है खामोश। मेरे भाई के लिए रो रहे हो? अतबकून ले अखी, मेरे भाई के लिए रो रहे हो? ना रो। तुम्हें हक ये पहुंचता है कि अपने नसीब पे रो, मेरे भाई पे रोने की इजाजत नहीं है, मेरे भाई पे रोने की इजाजत नहीं है। रो, आप रो, रोना आपका मुकद्दर है, रो आप, लेकिन किस पे रो? मेरे भाई पे नहीं, अपने नसीब पे रो। फिर बीबी ने इशारा किया, फरमाया वो देखो सर कट गए लेकिन फिर भी बुलंद है, और तुम्हारे सर गर्दनों से जुड़े हुए फिर भी झुके हुए हैं। इस तरह का खुतबा दिया, इस तरह का खुतबा दिया कि वो कूफी बाद में तवाबीन 6000 का लश्कर बीबी के खुतबे का नतीजा है। तौबा करके निकलने वालों का लश्कर बीबी के खुतबे का नतीजा है। और फिर यहां से लोगों की आंखें खुली कि बताया कुछ और गया था, हुआ कुछ और है। अब यहां से राज़ करबला खुलने शुरू हुए। कूफे में क्या किया? कूफियों को बेनकाब। शाम में क्या किया? शाम के खुतबों में क्या किया? यजीदियत को बेनकाब किया।
یہ یزید جو اس قدر جاہو جمال لے کر بیٹھا ہوا تھا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، یہ یزید جو اس قدر مست و مدہوش تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، بی بی کے خطبے کے بعد اس کی زمین پاؤں سے نکلنا شروع ہوئی۔ آپ دیکھیں جب تک بی بی شام میں نہیں آئی اس کا کیا حشر تھا، اور جب بی بی شام میں خطبہ دیتی ہیں پھر اس کے ساتھ کیا حشر بنتا ہے۔ پھر اب جب بی بی کا یہ خطبہ آتا ہے اس کے بعد الزام تراشیاں شروع ہوتی ہیں، میں نے نہیں کیا، عمر سعد نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا کربلا کا یہ پورا ماجرا، یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے۔ اب ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں۔ اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ چلیں بازار گزر گئے، تکلیفیں گزر گئی، اسیری گزر گئی، کربلا کیسے پھیلی؟ ایک چھوٹا سا گروہ کیسے کربلا کی تبلیغ میں مصروف ہوا؟ کیا کچھ تھا ان کے پاس؟ امام سید الساجدین فرماتے ہیں جو کربلا میں ظلم ہوا، جو کربلا کے اندر ہمارے اوپر اثارتیں آئیں، وہ دیکھ کر امام فرماتے جب میں مدینے میں آیا، مکے اور مدینے کے اندر فقط 20 لوگوں کے دل میں ہماری محبت تھی۔ ما بمکۃ والمدینہ 20 رجل یحبنا، صرف 20 لوگ میری حمایت میں تھے۔ 20 لوگوں کی حمایت میں ایک سید الساجدین اور اتنا بڑا کربلا کا سیٹ اپ کیسے پھیلا؟ اب یہ نقطہ آپ مصائب میں سنتے ہیں لیکن اس میں ہم غور نہیں کرتے۔ 2 ہستیوں نے کربلا کے پرچم کو پھیلایا، 2 ہستیوں نے، ایک زینب اولیاء، دوسرا سید الساجدین۔ سید الساجدین نے کیسے پھیلائی کربلا؟ کیسے پھیلائی؟ روایات میں کہ جب امام گھر سے باہر نکلتے، جہاں پر ہجوم دیکھتے وہاں پر تذکرہ شروع کر دیتے، جہاں ہجوم دیکھتے وہاں مجلس شروع کر دیتے۔ کوئی آتا کہتا اے سید الساجدین آپ وقت کے امام ہیں، آپ آئیں میرے گھر تشریف لائیں، میرے بیٹے کا نکاح پڑھ دیں۔ امام نے فرمایا میں نکاح پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے آدھا گھنٹہ مجھے چاہیے، میں مجلس پڑھوں گا۔ چلے جاتے بازار کے اندر، دیکھتے کوئی قصائی کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے، لوگوں کو کہتے آ جاؤ جمع ہو جاؤ، بازار میں لوگوں کو جمع کر دیتے اور پھر لوگوں سے کہتے لوگوں بتاؤ کہ جانور کو ذبح کرنے کی شرعی شرائط کیا ہے؟ لوگ کہتے مولا خنجر تیز ہونا چاہیے، مولا پیاسا نہیں ہونا چاہیے، مولا جانور کے سامنے جانور نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پہ کربلا شروع ہوتی اور پھر جو سنتا وہ فقط اپنے تک نہیں رکھتا، ہر کسی کو بتاتا کہ کربلا میں ظلم ہو گیا۔ کوئی بازار، کوئی دکان، کوئی کسائی، کوئی نکاح ایسا نہیں تھا جہاں پر سید الساجدین کربلا کا تذکرہ نہ کریں۔ جہاں جاتے کربلا، جس جگہ جاتے کربلا، جس محل میں جاتے کربلا، وجود کربلا بن گیا امام سید الساجدین کا۔ کسی جگہ سفر پہ جاتے، دیکھتے کہیں پر کوئی لشکر رکا ہوا ہے، ان کو بٹھاتے، کہتے کون ہو؟ مسلمان ہو؟ کہتے ہاں مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ ہاں کلمہ پڑھتے ہیں۔ کس کا؟ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا نواسہ کیسے شہید کر دیا گیا؟ وہاں پہ تذکرہ شروع کر دیتے۔ یہ ہے کربلا پھیلانے کا طریقہ کہ جب آپ توجہ کریں، یہ جو جوان کہتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کیسے کریں، ہم کربلا کی تبلیغ کیسے کریں، ہم امام مہدی کے نظام کے لیے کیسے نکلیں، آئے میں آپ کو اسوہ دیتا ہوں۔ ایک اسوہ سید الساجدین ہے، 20 افراد ساتھ ہیں، پوری کربلا پھیلا دی ہے اس نے۔ ایک سید الساجدین بیمار نہیں ہے، ہم نے بیمار کہہ کے امام کو اندر کر دیا۔ بیمار فقط کربلا میں تھے بس، اور وہ بھی مشیت الہی تھی۔ اللہ نے امامت کے سرمایے کو باقی رکھنا تھا، اس سرمایے امامت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے یہ سرمایہ بچا کے رکھا بیماری کے بہانے سے، ورنہ امام عاشور کے بعد امام بیمار نہیں ہے، سید الساجدین بیمار نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، جہاں پر حملہ ہوتا ہے دین پر، یہ نقطہ سوچنے کا ہے، جہاں دین پہ حملہ ہوتا ہے زینب اولیاء بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، سید الساجدین بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی شام کے دربار کے اندر جب یزید نے اپنا خطیب کھڑا کیا اور خطیب کو کہا کہ خطبہ دو، اس یزید کے رینٹل خطیب نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کی
جس نے, اس کا اشارہ پیچھے یزید کی طرف تھا, کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے تم اہل البیت کو نعوذ باللہ ذلیل کیا اور امیر المومنین یزید کو عزت دی. جب یہ خطبہ دیا اس نے, اب توجہ کریں, دین پہ حملہ کیا, دینداری پہ حملہ کیا, اقدار پہ حملہ کیا. جب حملہ کیا زینب علیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی, سید الساجدین بھی اٹھ کھڑے ہوئے. جہاں پر حملہ ہوا بچایا دین, جہاں پر بھی دشمن نے کوشش کی کہ کربلا کے اس عظیم مقصد کو چھپایا جائے, یہ دفاع میں اترے. ایسے ہی تو نہیں پہنچی اب تک کربلا. امام حسین تو شہید ہو گئے, وہ جو دلیر و شجاع صحابہ تھے شہید ہو گئے, بچا کون؟ زینب علیہ اور سید الساجدین. ان دونوں نے مل کر کربلا کا بیڑا اٹھایا. بی بی زینب نے خطبوں کے ذریعے اور سید الساجدین نے تبلیغ کے ذریعے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو, زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو. بی بی کے پاس ذوالفقار کون سی تھی؟ خطبوں کی ذوالفقار تھی. اور پھر ایک ذوالفقار سے تمام آنے والی بشریت تک کربلا پہنچا دی. اور پہنچ گئی کربلا. کس کے طفیل؟ زینب علیہ کے طفیل. بعد میں ایک اور پلاننگ ہوئی کربلا کے بارے میں, آخری نقطہ. باقاعدہ طور پر حکومتوں کی طرف سے ایک اور پلاننگ کیا ہوئی کہ رسمیں بناؤ, کربلا کے نام پر رسمیں بناؤ, لوگوں کو رسموں میں الجھاؤ تاکہ اصل ہدف چھپ جائے. اب کتنی رسمیں آج کربلا کے نام پر ہیں, ان کے اوپر تحقیق کریں آپ. ایک نقطہ, طالب علمانہ نقطہ عرض کر رہا ہوں, جتنی بھی چیزیں آج کربلا کے متعلق آپ کے پاس موجود ہیں اس پہ تحقیق کریں آپ. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہدف کربلا یاد دلاتی ہیں, مقصد کربلا یاد دلاتی ہیں, مقصد عاشورہ یاد دلاتی ہیں, ہدف روح زینبی یاد دلاتی ہیں. اور کتنی ایسی رسمیں ہیں جو ہیں تو کربلا کے نام پر لیکن ان کے اندر روح کربلا نہیں ہے. یہ کچھ حکومتوں کی طرف سے شروع ہوئی ہیں. وہ جو حقیقی رسم کربلا, رزم کربلا, روح کربلا جو زینب علیہ نے شروع کی, وہ عزاداری ہے. یہ عزاداری جو آپ کرتے ہیں, سینہ زنی, یہ زینب علیہ نے شروع کروائی. اگر حسینیت کو زینب چاہیے, فکری نقطہ عرض کر رہا ہوں, سب کی توجہ چاہتا ہوں میں, اگر حسینیت کو زینب چاہیے تو مہدویت کو بھی زینب چاہیے. اگر حسینیت زینب علیہ کے بغیر مکمل نہیں ہے تو پھر مہدویت بھی زینب علیہ کے بغیر مکمل نہیں ہے. حسینیت کو اگر زینب چاہیے, حسینیت کو اگر حل من ناصر ینصرنا کے جواب میں زینب علیہ چاہیے تو پھر امام مہدی کو بھی ایک زینب علیہ چاہیے. اب اپنے گھروں میں دیکھو, کیا کوئی ایسی زینب علیہ تیار کی ہے جو مہدی کی ناصر بن سکے؟ بیٹیاں تو ہیں نا گھروں میں, یا نہیں ہے؟ اللہ نے دی ہے نا بیٹیاں. کوئی ایک ایسی زینب علیہ تیار کر کے جاؤ جو مہدویت کی ناصر ہو, جو مہدویت کی نصرت کے لیے میدان میں آئے. تمام تر مشکلات کے باوجود, بیٹے, بھائی, شوہروں, تمام تر فرزندان شہید کروانے کے باوجود جب اس سے پوچھا جائے کہ کربلا میں کیا دیکھا تو وہ جواب دے, ما رأیت الا جمیلا, میں نے اللہ کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کوئی ایسی زینب تیار کریں آپ, کوئی ایسی زینب علیہ گھر میں پرورش لائیں آپ, کوئی ایسی زینب علیہ تیار کریں جو زینب علیہ اپنے دور کے مہدی کی ناصر بنے. تیار ہو کر, بیدار ہو کر عزم کریں, ارادہ کریں. بی بی زینب علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر ارادہ کر کے جاؤ کہ ایک بیٹی زینب علیہ بناؤں گا میں جو اپنے دور کے مہدی کی ناصر بنے گی. بہت مشکلات جناب زینب نے دیکھی اس کربلا کے میدان میں, ایک سے بڑھ کر ایک.